وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کی آج نشست نمبر 2 ہے، جس کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں، یعنی رکوع نمبر 1۔ ہم اپنا درس رکوع وائز چلائیں گے، اس لیے یاد رکھیے گا کوئی رکوع مس نہ ہو، ورنہ قرآن کا پیغام مس ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر کیا، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یکساں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی شروع کی 7 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، اور یہ درس نمبر 2 ہے۔ آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ الحمدللہ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورہ گائے کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساجد، حدیث نمبر 780، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ، لوگو سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، افسوس کی بات ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی، اس لیے سورہ بقرہ پڑھا کیجئے، گھبرائیے نہیں، گھر کے اندر تلاوت کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے آگے ایک اور حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 780، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی نوافل پڑھا کرو، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، پڑھیے گا تب نہ فائدہ ہوگا۔ فائدے کی چیز تو ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ دوسری ڈگری جو حاصل کرتے ہیں تو کتاب کو پڑھتے ہیں، تو اس طرح قرآن کا جب ثواب لینا تو پڑھنا پڑے گا بھائی، بغیر پڑھے ہوئے کیسے ہوگا؟ اور دیکھ لیجئے، ہر گھر میں پریشانی ہے، جنات، بھوت، پریت، تو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ آئیے لیتے ہیں، دیکھتے ہوئے چلیں۔ اس سورہ کے اندر، اور خاص طور پہ شروع میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہے 7 آیتیں، تو پہلے 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے، اور ان لوگوں کی 5 نشانی بیان کی گئی ہے۔ 5 نشانیاں کیا ہے؟ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صحیح ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جنت اور جہنم کیسے؟ پتہ نہیں۔ قبر میں کیسے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، لیکن وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے، اس لیے ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ جس کا ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا اللہ پر، وہ اتنے زیادہ برائی سے بچے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ برائی کرتے ہیں تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اگر دروازے میں بلی نے بھی کھٹکا مار دیا تو گھبراہٹ ہو جاتی، کاش کے اوپر دیکھ لیتے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے تو رک جاتے۔ اس لیے پہلی صفت متقین کی ہے غیب پر ایمان رکھنا، اور یہ روحانی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد جسمانی عبادت، نماز کی پابندی کے بارے میں، اس کے بعد مالی عبادت، مال خرچ کرنے کے بارے میں، پھر اس کے بعد یہ آیا جو کتابیں اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھنا، اور خاص طور پر یہ آیا کہ آپ سے پہلے جو کتابیں اتری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ نہیں آیا کہ وما انزل من بعدک، یعنی آپ کے بعد،
تو پتہ یہ چلا قرآن کریم آخری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخری دن ہے، ہونے والا ہے، اگر دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو آدمی برائی کو چھوڑ دے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن نیک لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے اس کا تذکرہ ہوا ان کافروں کا کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ ڈرا ڈرا کے، یعنی اللہ کی طرف بلا بلا کے تھک گئے ہیں، جیسا ابو لہب ہے، پھر اسی طرح ابو جہل ہے، اور دوسرے اور بھی آج کل کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچ گیا لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر فٹ کر دیں، جی نہیں۔ یہ مسلمان جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، آخری دم تک ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن ذمہ داری تو نبھانی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا کام ایک بڑی ذمہ داری ہے جو مومنوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں، اس کا پیغام وہی۔ پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اور ان کی 5 نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کافروں کے بارے میں 2 آیتوں میں ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو پکا سچا مومن بنائے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔